احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ، اب یہ حدیث مبارکہ آ گئی، اور اس بات کو یاد رکھیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث سے سنتا ہے، میرے حضور نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ جو حضور کی حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے، آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام اس کے لیے کیا بشارت عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، وہ بندہ خوش رہے۔ کون سا بندہ؟ میرے حضور نے فرمایا کہ جو میری حدیثیں سنتا ہے، جو میری باتیں سنتا ہے، فحافظہا، اس کو یاد کر لیتا ہے، ووعاہا، سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، واداہا، اور آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، وہ بندہ خوش رہے، اس کو اللہ خوشیاں عطا فرمائے جو بندہ میری حدیثیں سنتا ہے۔ تو دوستان عزیز، آقا کریم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں، جس وقت آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات پیش کیے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے جو عالم دین تو نہیں تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی کامل تھے، بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے آ کے احادیث تصحیح کروایا کرتے تھے کہ یہ حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو وہ بزرگ کیا کرتے؟ وہ بزرگ فرماتے، آنے والے علماء، شیخ الحدیث، بڑے بڑے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہ آپ سے پوچھتے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ حضور کا فرمان ہے یا حضور کا فرمان نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے؟ وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور پھر سر اٹھاتے، ارشاد فرماتے کہ یہ حضور کا فرمان ہے یا حضور کا فرمان نہیں ہے۔ کسی عالم نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ تو جو ہے وہ اس حوالے سے آپ اسماء اور رجال کا علم آپ کے پاس تو ہے نہیں، آپ تو احادیث کا علم نہیں رکھتے، تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، جس وقت تم میرے پاس آتے ہو اور پھر عربی کی عبارت تم پڑھتے ہو، میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں، جس وقت تم عربی کی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہو اس وقت اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں، مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے، اور جس وقت اللہ کی رحمت نہیں اترتی پھر مجھے اس بات پہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ تو جس وقت آقا کریم علیہ السلام کا کوئی بھی فرمان عالی شان پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت جو ہے وہ اترتی ہے اور موسلا دھار بارش کی طرح اترتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، کیونکہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات جو ہے وہ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی توجہ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ سماعت کریں گے کہ ہم نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور ہم نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے بچوں تک، اپنے دوستوں تک جو ہے یہ اس حدیث مبارکہ کو پہنچانا بھی ہے، کیونکہ ہماری یہ مجلس اور ہمارا یہ پروگرام یہ کوئی روایتی پروگرام تو ہے نہیں، یہ تو ایک اصلاحی پروگرام ہے، تو ہم نے یہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی میں دعوت فکر دوں گا کہ جو باتیں آپ یہاں سے جو ہے وہ سماعت کرتے ہو، ان باتوں کو ہم نے یاد کرنا ہے اور پھر ان باتوں پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، میرے حضور نے فرمایا ایک مومن پر، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 6 حقوق ہیں۔ اب سنیے وہ کون کون سے حقوق ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یعودہ اذا مرض، جب ایک مومن بیمار ہو جائے دوسرا مومن اس کی بیمار پرسی کرے، یہ ایک مومن کا حق ہے دوسرے مومن پر۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، بیماری، صحت، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آج بندہ بیمار ہے، کل اللہ اس کو صحت عطا کر دے گا، اور آج صحت مند ہے، کل ہو سکتا ہے بیماری بھی آ جائے۔ تو بیماری اور صحت مندی، تندرستی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور زندگی کا یہ حصہ ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، اگر بندہ بیمار ہو جائے اور پھر بیماری پہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کو بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور جو ملنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ بیمار پرسی کریں۔ تو جو بندہ بیمار ہو چکا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ بعض دفعہ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، واہ ویلا اور شکوے شکایتیں اور پتہ نہیں کیا کیا کفریہ کلمات ہماری زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے، اور بیماری جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے،
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اشتكى العبد المؤمن اخلصه الله من الذنوب كما يخلص القير خبث الحديد. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بندہ مومن بیمار ہوتا ہے اور وہ بیماری پہ صبر کرتا ہے، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس سے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے، گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں جیسے بٹھی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا من اصیب بمصیبت بمالہ او فی نفسہ فکتمها ولم یشکها الی الناس کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ. میرے حضور نے فرمایا جو بندہ کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اس نے دکان شروع کی، لاکھوں روپیہ لگایا لیکن نقصان ہو گیا، یا جانی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کوئی ایسی بیماری طول پکڑ گئی کہ اب وہ بیماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من اصیب بمصیبت بمالہ او فی نفسہ فکتمها، تو اس نے زیادہ واویلا نہیں کیا، اس نے چھپایا، صبر کیا. ولم یشکوها الی الناس، زیادہ شکوہ شکایت لوگوں تک جو ہے وہ لوگوں کے سامنے زیادہ شکوے نہیں کیے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے کہ اللہ رب العزت اس خوش بخت بندے کی مغفرت فرما دے گا. تو بیماری پہ صبر کرنا بہت بڑی بات ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، سیاہ فام خاتون تھی، بوڑھی تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہے بندہ نواز میں بیمار ہوں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا فرما دیں اللہ رب العزت مجھے تندرستی عطا فرما دے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خاتون اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے اللہ رب العزت اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا. تو اس نے جس وقت یہ سنا کہ اتنا بڑا اجر، بیماری پہ صبر کروں گی اللہ رب العزت مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی بندہ نواز میں عورت زاد ہوں، جس وقت مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس وقت میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بے پردہ نہ ہو جایا کروں. حضور بیماری رہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ تو دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت میری ستر کی حفاظت فرمائے، میرے پردے کی حفاظت فرمائے. تو آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، پھر میرے حضور کے ہاتھ اٹھیں، اور پھر دعا قبول نہ ہو اجابت کے سارے دروازے میرے مالک نے کھول دیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. تو آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، اور پھر کیا ہوا، ساری زندگی وہ بیماری تو برقرار رہی، زندگی کی آخری سانس تک مرگی کے دورے تو پڑتے تھے، لیکن میرے حضور نے دعا کر دی تھی یا اللہ اس کی ستر کی حفاظت فرمانا، پھر وہ کبھی بے پردہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری آ جاتی ہے، بیماری پہ صبر کرنے سے بہت بڑا اجر ملتا ہے. اور جو جاننے پہچاننے والے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے پھر کیا ضروری ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مومن کا حق ہے یعودہ اذا مرض، جب ایک مومن بیمار ہو جائے دوسرا مومن اس کی بیمار پرسی کرے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ اب بندہ عرض کرے گا مالک تو رب العالمین، میں تیرا بندہ، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کر لیتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا. گویا کہ جو بندہ کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے اس خوش بخت بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من عاد مریضا ناداہ مناد من السماء طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا. میرے حضور نے فرمایا جس وقت کو بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے آسمان سے منادی ندا دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے طبتا وطاب ممشاک، بھئی تو بھی بڑا اچھا ہے، تو مبارک، تیرا چلنا بھی مبارک، اور تو نے بیمار پرسی کر کے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. تو بیمار پرسی کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، آسان کام ہے کہ آپ مسجد سے نکلے، آپ گھر سے نکلے، اپنے دوست کے گھر چلے گئے، پتہ چلا ہے بیمار ہے، جا کے دروازہ کھٹکایا، آپ اس کے پاس پہنچ گئے، اس کا حال چال پوچھا، اس کو دعا دی، واپس آگے. اتنا ہی کام کرنا ہے، اور اتنا کام کرنے پر اجر کتنا ہے سنیے آگے ایک اور حدیث مبارکہ. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح کے وقت اگر کسی کی بیمار پرسی کے لیے چلا گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہی کرتے رہتے ہیں.
اور اگر شام کے وقت وہ جا کے کسی کی بیمار پرسی کرے گا، میرے حضور فرماتے ہیں صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت ہی کرتے رہیں گے۔ تو بیمار پرسی کرنے پر بہت بڑا اجر جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ لہذا دوستو، ایک مومن کی جب مومن بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی ہمیں کرنی چاہیے۔ مشکل کام نہیں ہے، کام آسان ہے، لیکن مالک نے اجر بڑا رکھ دیا۔ تو اب جو ہے وہ ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم بیماروں کی بیمار پرسی کیا کریں گے۔ اچھا، صرف بیمار پرسی کرنے پر اتنا اجر ہے، تو اگر کوئی ایسا بیمار ہو جو غریب بھی ہو اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے آسودگی دی، آپ خوشحال ہیں، مال و دولت اللہ نے عطا فرمایا ہے، نعمتیں دی ہیں، اگر آپ اس غریب بھائی کو دعائی لے کے دے دیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی کتنی جو ہے وہ رحمتیں اتریں گی اور اللہ رب العزت کتنا خوش ہوگا۔ اس وجہ سے جو دکھی لوگ ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، میرے بھائی آپ ان تک پہنچا کریں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ ہمارے حضرت عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ساکر مصطفی دامت برکاتہ العالیہ، شام کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ شام میں اتنی بمباری ہوئی کہ وہ کوٹھیوں والے، بڑے بڑے بنگلوں والے، وہ بیچارے آج خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کے باپ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور بیوگان کا ایک بہت وسیع سلسلہ۔ عالمی مبلغ اسلام یہاں سے چلے اور وہاں تک پہنچے، اور حضرت نے وہاں بے شمار مکانات جو ہے وہ بنانے کا جو ہے وہ منصوبہ شروع کر رکھا ہے، اور آپ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہتری کا کر رہے ہیں، ان کو چھت جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے آپ ملک شام میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو دوستان عزیز، آپ کے علاقے میں اگر کوئی دکھی ہو، کوئی پریشان ہو، جس وقت حضور کا دکھی امتی خوش ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی محبت نصیب ہو، تو حضور کے جو دکھی امتی ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، آپ ان کے لیے راحت کا سامان کر دیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ لیکن دوستان عزیز، آج ہر طرف جو ہے مسلمان پریشان ہیں۔ آج کشمیر میں یکجہتی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے، لیکن دیکھو بندہ جس وقت غور و فکر کرتا ہے تو ہر طرف ہمیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم نظر آتا ہے، بمباری ہو رہی ہے، مسلمانوں کا خون ہر جگہ پہ گر رہا ہے، اتنا سستا خون ہو گیا مسلمان کا۔ کشمیر میں دیکھیں تو مسلمانوں کے خون بہہ رہے ہیں، فلسطین میں چلے جائیں تو مسلمانوں کے خون جو ہے وہ بہہ رہے ہیں، بیٹیاں جو ہے وہ آواز دے رہی ہیں، کوئی ہے محمد بن قاسم جو آ کے ہمارے اوپر جو ہے وہ دست شفقت رکھے اور ہماری عزت و آبرو کا محافظ بنے؟ لیکن اب محمد بن قاسم چلا گیا، اب صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ چلا گیا۔ وارث شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ وارے وین، اج لکھاں دیاں روندیاں وارث شاہ تینوں کہن، آفیہ بیٹی دیس تیرے دی رووے تے کر لاوے، کیڑا او دے اترو پوجے کیڑا چپ کراوے، احمد چیکا مارے کون سنے فریاداں، اج دین نبی دا وانگ یتیماں کر کر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جرا روندے نو گر لاوے۔ آج ہر طرف جو ہے وہ مسلمان کا خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور آج ہر طرف جو ہے وہ مسلمان پریشان ہے۔ دوستان عزیز، چلو ہم ہر مسلمان کے سر پہ تو دست شفقت نہیں رکھ سکتے، لیکن جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا گاؤں ہے، ہماری بستی ہے، وہاں تو ہم کام کر سکتے ہیں کہ کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، تو ہم اس تک تو پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور خوش ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، تو پھر یہ دکھی لوگ جو ہیں ان کے دکھوں پہ کچھ نہ کچھ مرہم رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریے۔ تو پہلا حق میرے بھائی کیا ہے، زیادہ گفتگو اس پر ہو گئی کہ پہلا حق ایک مومن کا یہ ہے، یعودہ اذا مرض، جب ایک مومن بیمار ہو دوسرا مومن اس کی بیمار پرسی کرے۔ دوسرا حق میرے حضور نے فرمایا، یشہدہ اذا مات، جب ایک مومن فوت ہو جائے دوسرا مومن اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امیر ہوگا تو پھر ہم جائیں گے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے تو پھر ہم نے جانا ہے۔ ہاں، سن لیا آپ نے کوئی غریب بھی فوت ہو گیا تو کوشش کریں کہ اس کی نماز جنازہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ جائیں۔ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نماز جنازہ آپ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میرا رشتہ دار ہے، میں تو چہرہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، میرا دوست ہے، میں چہرہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس وقت کسی غریب کے نماز جنازہ میں آپ شامل ہوں گے
تو اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آپ جائیں گے کہ ایک مومن فوت ہو گیا، صرف مجھے کوئی اس سے دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میں جا رہا ہوں، تو کسی کے نماز جنازہ میں شامل ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنے کے بعد بات میں آگے پڑھاؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا تحفہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں پہلا تحفہ صالح مومن کو اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ صالح مومن کو پہلا تحفہ ملتا ہے کہ جتنوں نے نماز جنازہ ادا کی اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اس کو کیا فضیلت ملتی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان پہ 3 صفحے نماز جنازہ پڑھ لے، میرے حضور فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ اور جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ۔ تو دوسرا حق کیا ہے؟ یشہد اذا مات، جب ایک مومن فوت ہو جائے دوسرا مومن اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسرا حق یجیبہ اذا دعاہ، جب ایک مومن بلائے، اس کو کوئی بھی کام ہو کوئی غرض ہو، آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے، آپ کی وہ دعوت کرتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، یہ بھی ایک مومن کا حق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی دعوت فرمایا بھی کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کی اگر کوئی دعوت کرتا حضور کا امتی، حضور کا غلام، حضور کا کوئی صحابی حضور کی دعوت کرتا، آقا کریم علیہ السلام اس کی دعوت کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، تیسرا حق یہ ہے کہ جس وقت کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ چوتھا حق آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے اس کو سلام کرے۔ اگر مومن نے السلام علیکم کہہ دیا تو پھر سلام کا جواب دینا یہ بھی ایک مومن کا حق ہے۔ دوستان عزیز، جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو کلام کرنے سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے، بلکہ آپ گھر میں جائیں، گھر سے نکلیں، اس وقت بھی السلام علیکم ضرور کہیں، اور سلام کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، ارشاد فرمایا اذا دخلت علی اہلک، جس وقت تم اپنے گھر میں آتے ہو تو کیا کیا کرو؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فسلم، گھر والوں کو سلام کیا کرو، یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، فرمایا وہ تیرے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا اور تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ تو جس وقت بندہ، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو محسوس کرتا ہے کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، برکت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ آج یہ وظیفہ اپنائے کہ جب بھی گھر میں جائے السلام علیکم، جب گھر سے باہر نکلے السلام علیکم۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، گھر میں برکت جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ بلکہ حضور کے ایک صحابی ایسے بھی تھے جو آ کے حضور کی بارگاہ میں بڑے پریشان رو پڑے، حضور فاقے ہی فاقے ہیں، پریشانی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے وظیفہ بتایا، فرمایا جس وقت گھر میں جاتے ہو گھر میں گھر والوں کو سلام کیا کرو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دو۔ تو وہ جب بھی جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ اتنے امیر ہو گئے کہ یہ اس وظیفے کی برکتیں صرف انہی تک محدود نہیں رہیں، بلکہ جو آس پاس پڑوسی تھے اس وظیفے کی برکتیں انہیں بھی نصیب ہوئیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا کم رواج ہے۔ ویسے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر تو ہم السلام علیکم وعلیکم السلام کر لیتے ہیں، لیکن گھر میں جانا ہے، گھر سے آنا ہے تو اس وقت اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں جا کے سلام کریں، اور گھر میں اگر کوئی اور فرد نہیں ہے، گھر میں بیوی ہے تو پھر تو بالکل معیوب سمجھتے ہیں، اچھا پھر ہم تو نان مرید بن جائیں گے۔ بھئی بیوی بھی تو آقا کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ غلام ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اور اس کو سلام کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت آئے تو پھر سلام کا رواج دو۔ میرے حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ حضور کے صحابہ اسی طرح کرتے تھے، بازاروں میں اسی مقصد کے لیے چلے جاتے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہوگی ہم سلام کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 5واں حق یہ بتایا، یہ چوتھا حق ہے سلام کرنا۔ 5واں حق میرے حضور نے یہ ارشاد فرمایا یشمتہ اذا عطس، جب ایک مومن کو چھینک آئے، چھینک سمجھتے ہیں نا، چھینک آئے اور دوسرا اچھا وہ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، تو دوسرا مومن جو سن رہا ہے وہ جواب دے، وہ کہے گا یرحمک اللہ،
تو یہ بھی ہمارے ہاں اس کا بھی رواج نہیں ہے، اور یہ میرے حضور کا حکم ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور ایک مومن کا یہ حق ہے کہ جس وقت مومن کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور آگے دوسرا مومن جو ہے اس کو جواب دے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو آخری حق بیان کیا گیا، میرے حضور نے فرمایا ینصح لہ اذا غاب او شہدا، کہ مومن کی خیر خواہی کرو، وہ موجود ہو پھر بھی خیر خواہی کرو، وہ موجود نہ ہو تو پھر بھی اس کی خیر خواہی کرو۔ یہ نہ ہو کہ اگر موجود ہے تو پھر چودھری صاحب ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے، اور اگر وہ آپ سے اٹھ کے چلا گیا تو پھر غیبتیں شروع کر دیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں۔ مومن یہ حق رکھتا ہے کہ بندہ مومن کی خیر خواہی کرے، مومن موجود ہے پھر بھی خیر خواہی کرے، اس کے بارے میں اچھے جذبات ہونے چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کو عزت سے رکھے، اللہ رب العزت آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے، آپ کے مال کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی جان کی حفاظت فرمائے۔ وہ موجود نہ ہو پھر بھی آپ اس کے لیے یہی جذبات رکھیں۔ یہ بھی ایک مومن کا حق ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بتائے۔ اگر ہم مسلمان ان حقوق کو جو آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، معاشرے کے اندر امن ہی امن، محبت ہی محبت دوستوں پھیل جائے گی، لڑائیاں جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جتنی بھی باتیں ہوئیں مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری گفتگو کا لب لباب یہ، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔